فی الجنان ساداتنا صلوا علیہ صلوا علیہ دائما صلوا علیہ دائما کل الصحابۃ قدردان رب السماوات العلی من غزاهم فلقد شکا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ دائما صلوا علیہ دائما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مولا ایک باری مینوں وکھا دے ذرا دیس پیارا مدینے دے سلطان دا سبحان اللہ تھکیاں تک تک کے اکھیاں مدینے درا کر دے سامان سونے دے کر جان دا اور کوئی ثانی نے صدیق دے پیر دا حسن منگتا ہے میرا دے اس میر دا قیدی ہر کوئی زلفاں دی زنجیر دا پاویں یوسف بھی ہووے او کنعان دا مولا ایک باری مینوں وکھا دے ذرا دیس پیارا مدینے دے سلطان دا صابر صابری تو ہے سگیار دا او دے کتیاں نو کوئی نہیں درکار دا ہو کے سائل تو ایسی او سرکار دا خاک در در دی پھرنا ہے کیوں جان دا مولا ایک باری مینوں وکھا دے ذرا دیس پیارا مدینے دے سلطان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ چشتیہ بہار شریف۔ حمد و صلاۃ تو بعد میرے محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں جمادی ثانی کا مہینہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نسبت رکھدا ہے آپ دی شان اقدس دے وچ نظرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے آپ دیاں چند گلاں تہاڈی خدمت چ عرض کرنی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں دے 9 درجے نے پہلے درجے دے صحابی نے 4 جنہاں دا کوئی جوڑ نہیں تے کوئی مول نہیں او نے ابو بکر عمر عثمان تے علی سبحان اللہ سابقون الاولون دے وچ ہوئے نے دوسرا درجہ عشرہ مبشرہ دا 10 صحابی جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جنت دی بشارت عطا فرمائی. ابو بکر عمر عثمان علی عبد الرحمن بن عوف طلحہ ابو عبیدہ بن جراح سعید بن زید اور حضرت سعد بن ابی وقاص اس صحابہ کرام نے 10 جنہاں نو سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ. تیسرا درجہ انہاں صحابہ دا جنہاں نو کاتبان وحی کیا جاتا ہے. 40 بندے ہو نے جنہاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی وحی کو تحریر فرمایا. خواہ وحی جلی ہے، خواہ وحی خفی ہے، خواہ حدیث ہے، خواہ قرآن ہے. اس تو بعد درجہ نقیبان مصطفیٰ دا. مدینہ منورہ دے انصار نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سارا کچھ تے لے گئے نے مکے والے مہاجر ابو بکر عمر عثمان علی عشرہ مبشرہ کاتبان وحی تے انصار نے تسا کچھ عطا نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا قبیلہ اوس تے خزرج نے 2 قبیلے 9 بندے ادھروں لے لو 3 ادھروں لے لو 12 جڑے نے او کی نے میرے نقیب نے. سبحان اللہ. میرا اعلان کرن گے میریاں گلاں لوکاں تک پہنچایا گیا. چوتھے درجے جا گیا اصحاب بدر 313 جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی. وہ کتنے نے 313. پھر انہوں کا درجہ 5واں درجہ ہے اصحاب احد کا جنہوں نے جنگ احد میں شرکت فرمائی. 6واں درجہ کیا ہے جنگ خندق والے جنگ خندق جنہوں نے خندق کھودی مدینہ طیبہ دے سب آلے دوالے جدوں کفار مکہ حملہ آور ہوئے تو خود سید انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم بنفس نفیس خندق کھودن دے وچ شریک ہوئے. صحابہ کرام نے جس وقت بھوک لگی عرض کیتی آقا بڑی بھوک لگی تے ہن بھوک دی وجہ دے نال اساں تسلی واسطے پیٹ دے اوتے پتھر بندے ہوئے نے. تو سرکار نے اپنا قمیض مبارک اٹھایا تو فرمایا دیکھو میں 2 بندے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 8واں درجہ آ گیا بیعت رضوان والے جنہاں نے حدیبیہ دے مقام دے ہوتے میرے اور تواڈے آقا دے نال بیعت کی تھی. ایک نے سن 1400 یا کچھ زیادہ انہاں دا درجہ پھر. اور 9واں درجہ ہے وہ لوگ جنہاں نے خانہ کعبہ فتح مکہ دے وچ شرکت کی. سبحان وہ صحابہ کرام یہ 9 درجے نے. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں انہاں سارے تو اعلیٰ مقام کے دار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نعرہ تکبیر. اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول. نعرہ حیدری. یا علی. علی چشتیہ بار شریف. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماؤں نے واللہ ما ولدا فی الاسلام مولودا اطہر و ازکا و افضل من ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اسلام دے وچ کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہویا جڑا ابو بکر نالوں پاک صاف تے افضل ہوئے. اگر کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق ہی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جنہیں افضل بھی نے اطہر بھی نے اور ازکا بھی نے. ایک نے کیا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. میرے دوستوں اور بزرگوں سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت انہاں دی شان بڑی بلند ہے. بڑا مقام انہاں دا بلند ہے. لیکن اس کے باوجود ایک جوڑی ہے جنہوں کہتے ہیں شیخین. وہ کون نے؟ ابو بکر تے عمر
جڑے صحابہ دے وچ شیخین نے دو شیخ دو بڑے وہ کون نے ابو بکر تے عمر جڑے محدثین دے وچوں شیخ نے بڑے نے وہ نے ابو بکر بخاری تے مسلم فقہائے کرام دے وچوں جنہاں نوں شیخ کہا جاتا ہے وہ نے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہما اے ابو بکر تے اے عمر انہاں دی بڑی عظمت ہے انہاں دی بڑا شان ہے اے نہ اپنی زندگی تے حیات علیحدہ ہوئے نہ اپنی قبر انور دے وچ علیحدہ ہوئے تے نہ انہاں نے آگاہ علیحدہ ہونا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی عظمت اور شان بہت زیادہ ہے سلسلہ طریقت تین نے سیدنا علی مرتضیٰ دے کو نکلنے روحانی طریقے قادری سہروردی تے چشتی اے سلسلے جا کے ملتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم دے نام اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم تو علاوہ ابو بکر صدیق دے کڑوں بھی تین ہی نکل دے ایک سلسلہ انہوں کیا جاتا ہے کلندریہ جڑا حضرت ابو محمد عبدالعزیز مکی رحمت اللہ تعالی جنہوں نے پاک پڑھ شریف دے وچ مزار ہے انہوں نے کڑوں چلتا ہے سلسلہ کلندریہ جنہوں نے وہ صحابی نے عبدالعزیز مکی رحمت اللہ تعالی ایک سلسلہ متعیہ وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نکلتا ہے اور آخری سلسلہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ سلمان جنہوں نے سرکار نے فرمایا سلمان منا آل البیت یہ تھے میرے گھر والے چلے جنہیں بڑی 600 سال انہوں نے عمر پائی ہے حضرت سلمان فارسی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ فارس جو آئے یعنی ایران جو عراق چاہے عراق تو بعد پھر پوچھ دیا پچھاؤ دیا وک دیا بتاؤ دیا مدینہ شریف پہنچے تے سرکار دے تے ایمان لے کے آئے آخری راہب دے کول جدوں گئے نا انہیں کیا انہوں کدے کول چلے چھڑ چلے کدے جگہ چھڑ چلے انہیں فرمایا ہم تم کسی جان کی ضرورت نہیں وہ آخری نبی وہ کملی والا نبی وہ دنیا کے تجربہ گار ہو گیا تو انہیں آنا کھجوراں والے شہر دے تو اتنے چلا جا تو جا کے انہوں نے ایمان لے کے سیدنا سلمان فارسی مکہ مدینہ منورہ دے وچ پہنچ گئے اور جس ویلے آئے تو پھر انہیں 3 نشانیاں دسیاں سرکار دیا ایک نشانی اے ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاندے زکات دا مال نہیں کھاندے ہدیہ قبول کرتے ہیں 2 تے تیسری انہاں دے مورے نبوت دا نشان ہے شانیاں دے وچ جس ویلے آئے تے سرکار دی خدمت دے وچ زکات دی کھجوراں پیش کیتیاں حضور صدقہ ہے آپ نے نہیں کھادیاں پھر آئے حضور ہے تہاڈی خدمت چ دیا ہے آپ نے خود بھی تناول فرمائیاں صحابہ نے کھلائیاں ایک شرط رہ گئی مدینہ منورہ سرکار پہنچ گئے ایک جنازے دے واسطے جا رہے ہیں کدے جا رہے ہیں کہ ہن کدی سلمان فارسی اگے ہوندے نے کدی پیچھے ہوندے نے اس آقا جنوں ہر چیز دا علم رب تعالی نے عطا فرمایا آپ نے فرمایا سلمان ادھر آ لے کرتا چک تو تیسری نشانی جڑی ہے راہب نے دستی ذرا وہ بھی پوری کر آمین اللہ یا رسول حاضری یا علی چشتیہ بار شریف زندہ نبوت چم کے سلام کرتا تے اسلام قبول کرنا دوستو اور بزرگو اس سلمان فارسی نے جنہ تو پاک و ہند دے وچ سلسلہ نقش بندیہ جڑا نہ پہنچے انہاں دی ایک گل تھی سنا دیواں
سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مدائن کے گورنر کی ضرورت ہے، اتوں خط آیا کہ حضور گل ہے کہ ساڈے برائی بہت عام ہو گئی ہے، شراب بہت عام ہو گئی ہے، ڈاکے بڑے بجتے ہیں، بدکاری بہت ہے، کہ ساڈے کول کوئی چنگا جا تگڑا جا گورنر بھیجو۔ آپ بیٹھے سن، صاحب نظر اس طرح اڑائی تو سیدنا سلمان فارسی تے جا پئی بڑھاپے دے وچ، فرمایا سلمان تینوں گورنر بنا دیے مدائن دا؟ عرض کرتے نے خواہش تے کوئی نہیں، تے عمر جے تیرا آرڈر ہے نا تو جی میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ جا پھر جا کے کنٹرول کر، اتنے برائیاں کو ختم کر دے، اتنے جا کے لوگوں کو سدھیا تک کر دے۔ سلمان فارسی جس لے میں بدائن وچ پہنچے میرے دوستو تے کھوتے دے چڑھے ہوئے سن، کھوتے تے سواری سی۔ لوکاں نے پوچھا اسی اڈیکنے پہ ہیں کوئی ساڈا کوئی گورنر آنا ہے، تے کوئی سانو اطلاع دے بابا گورنر کو آیا سکا کہ نہیں، عمر خطاب نے کسی نے مقرر فرمایا کہ نہیں؟ کہنے لگی میں گورنر تو نہیں، کلیا عمر خطاب نے مینوں ہی ہے۔ ویکھیا لوکاں نے چٹی داڑھی بڑھاپا تے کھوتے پہ چڑھے نے، کہنے لگے بابا جی جے تسی گورنر بن کے آئے تو حالات کے میں ٹھیک کرو گے؟ انہوں نے کہا اچھا میں نے مقرر تو میں کیتا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا آؤ تانوں گورنر ہاؤس دے لے کے جائیے وڈے گھر دے وچ۔ انہوں نے کہا نہ مینوں مسجد دا راہ دسو، مسجد کتے آ؟ جننے بھی لوگ سن اللہ والے مسجد دے نال انہاں نوں بڑا پیار سی، مسجداں بناؤندے بھی سن۔ حضور سیدی محمد صابر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے کے گئے کتے شیخ پور منجا دا تھا پٹرول پمپ سے، جا کے پہلا آرڈر کیتا، نالے افطار کیتا، فرمایا اتنے مسجد بناؤ۔ انہوں نے جناب اتنے مسجد بنائی۔ آپ لاہور تشریف گئے، ڈے بلڈنگ ایک جگہ لاہور ڈے بلڈنگ دے وچ اتنے چوری سید اللہ آپ دے مننے والا سی، اتنے مسجد کو نہیں سی، ایڈی روڑا بھی کو نہیں سی، فرمایا سید اللہ اس سے مسجد بننی چاہیے، وہ ہن بھی اتنے مسجد بنی رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے نماز پڑھتے اور کئی مقامات کے اتنے کئی انہوں نے بنیادیں رکھی۔ اللہ والے مسجد کے نال بڑا پیار ہوتا ہے۔ سلمان فارسی نے پوچھا میں مسیطے پہنچاؤ، مسجد چلے گئے، مغرب کی نماز پڑھی، لوگ کٹھے سن، کھڑے ہو گئے کہنے لگے لاؤ مسجد ممبر رکھو میرے واسطے، ممبر رکھیا۔ سلمان فارسی تشریف فرمایا، فرمان لگے گل ہے مینوں پتہ لگا امیر المومنین نے میری ڈیوٹی لائی ہے، برائی ختم کرنی ہے، اج تو بعد ہون تو بعد اگر کوئی نماز واسطے آئے مسجد سے آ جائے، مگر نہ کرو کوئی باہر نہ نکلے۔ سارے لوگ کہنے لگے تسی کی کرو گے جی؟ سامنے پر کتا بیٹھا، انہوں اشارہ کیتا، فرمایا جا اپنے سارے ساتھیاں لے کے میرے سامنے آ جا۔ وہ 100 کتا کٹھا کر کے مسجد کے سامنے آ، سارے کتے چپ کر کے خاموش کھلوتے نے، گورنر دا آرڈر سنن لگے، حاکم دا آرڈر سنن لگے، سارے حکم دے دیتا جڑا کو آئے مسیطے نماز پڑھن انہوں نے تجھا کچھ کہنا، کوئی تہجد پڑھن آئے انہوں نے تجھا کچھ کہنا، کوئی مسجد دے ادب واسطے آئے انہوں نے تجھا کچھ کہنا، جڑا کسی اور نیت نہ نکلے، شراب پین واسطے نکلے، بدکاری واسطے نکلے، انہوں سب پاٹ دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ سارے لوگ گھراں چل گئے کہ یہ چنگا آرڈر ہے، یہ کس طرح ہوئے گا؟ ہن اللہ دے بندیاں دا
وہ کہنے لگے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے اقبال نے کیا کملی واحد غلامی اختیار کرو اے دنیا دی گل نہیں تے تقدیراں لکھو گے نا تے او بھی رب تعالی اس طرح ہی کر دے گا اے اللہ والا دی شان سبحان اللہ اے مقام اللہ والا جو انہوں نے زبان نکل جاتا لوہے تے لکیر ویٹتی بھی کوئی نہیں کرتا میرے دوستوں اور بزرگوں سویر ہوئی نا تو کوئی ایک لڑیاں لاش اوس چوک چ پئی ہے تے دوست چوک چ پئی ہے کو چوک چ پئی برائی ختم شراباں مک گئیاں برائیاں مک گئیاں سلمان فارسی او گورنر جنہوں عمر خطاب نے منتخب کر کے بھیجا نے ایک رات دے وچ ساری برائیاں اللہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے گھر انہاں دا نام سفینہ کیوں پیا سفینہ کے اندر جہاز ایک جہاد تے تشریف لے جا رہے سن تے جیڑا بھی آندا نا او سامان اپنا چکا دیندا لابیا میرا بھی سامان پڑ لیا وہ بستر پڑ لیا دوجے کا بھی بستر پڑ لیا تیجے کا بھی پڑ لیا واہ واہ گٹھڑ بن گیا تو سرکار کی نظر پی گئی ارشاد فرمایا تو تے سفینہ ہے جہاز ہے تو تے ایسا مشہور ہویا جہاز انہوں کا نام آفسری پتہ نہیں کی سی وہی نام ہر ایک یاد رہا سفینہ سفینہ جو بھی سراج پیر دلائے رسالہ یا رسول دلائے حیدری آسٹریلیا چشتیہ بار شریف زندہ مسلمانوں کا قافلہ آگے چلا گیا حضرت سفینہ کسی کام دی وجہ تو پیچھے رہ گئے جس ویلے پیچھے رہ گئے تے آپ نے حالانکہ انتظار چلے شیر آیا ڈرے نہیں گھبرائے نہیں خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی دے مزار دیتے میرے آقا مولا حضور خواجہ سید محمد شفیع تشریف فرما ہندوستان دے اپنے آخیا ہوا دربار نو چابی اج میں نے دے میں اج رات روضہ شریف دے اندر قیام کرنا ہے انہوں نے کہا جناب آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ چابی مجھے دے دیں میں بچ گیا تو میری قسمت اگر میں ختم ہو گیا تو سمجھوں گا کہ اپنے شمس کے بوئے پر میں ختم ہو گیا اس کے دوران میں نے جان دے دیا اپنے پیر کے دروازے آپ نے تو قیام فرمایا انہوں نے کہا جی کیا وجہ کیا ہے انہوں نے کہا جی رات کو شیر آتا ہے وہ چیر پھاڑ دیتا ہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں شیر آیا لیکن وہ شیر نہیں خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی خود ہی تھے جو شیر کے روپ میں آئے جس وقت ملیا ملاقات ہوئی حضرت صاحب نا وہ اپنے اصلی لباس دے شیر دا لباس اتار کے اپنے شمس الدین ترک پانی پتی دے لباس دے تشریف لے کے آئے سامنے آئے فیضان عطا فرمایا سبحان اللہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم سفینہ نے جسے نے دیکھے نا دو شیر انہوں نے آپ نے فرمایا دیکھو تمہیں پتا میں کون ہوں میں محمد مصطفیٰ دا میں کملی واحدہ نوکر ہوں میں صحابی ہوں پھر راہ مینوں بھول گیا قافلہ اگے چلا گیا مینوں اتنے تک پہنچاؤ دیکھو وہ بھی بولیاں سنتے ہیں تے سمجھتے ہیں اگے لگے پوچھن حال ہوتا جاتا شیر سفینہ پیچھے جا رہے ہیں جس ویلے لشکر نظر آیا پھر انہیں منہ نال اشارہ کیتا نبی پاک جا رہے ہیں دوڑ کے حضرت سفینہ سرکار دے نال شامل ہوتے ہیں سبحان اللہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے میرے دوستوں اور بزرگوں انہوں نے کیا دیکھو میری گل سنو اج رات باہر نہ کوئی نکلے نماز واسطے آوے
تے تساں انہاں نوں کچھ نہیں کہنا، کوئی تہجد پڑھنا ہے تساں کچھ نہیں کہنا، اگر کوئی کسی اور بری نیت نہ اپنے گھروں نکلے انہوں چیر پھاڑ دینا، ختم کر دیا جائے۔ سویرے ہوئے تو ایک لاش ادھر پئی ہے، دوسری ادھر پئی، تیسری ادھر پئی ہے، او جناب علی پور امن ہو گیا سارا، کوئی برائی نہیں، کوئی بدکاری نہیں، کوئی شراب نہیں، انہاں دا حکم بندے نے کون؟ اللہ دی ساری مخلوق انہاں دے تابع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں ایک اور عرض کر دوں، سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ ہے اقدس ہے، آپ کی ایک نوکرانی ہے زائدہ عہدہ نام ہے، انہیں آخیا عمر خطاب نے حکم فرمایا کہ سردی بڑی ہے تے تو جا کے نا تے بالن کٹھا کر لیا تے رات نوں اسی سیکا گئے۔ مائی گئی، انہیں جا کے جناب لکڑیاں جنگل دے وچوں کٹھیاں کیتیاں، پانڈ بدھی ہن چکی نہ جائے، پھر وچوں کٹ بھی نہ کرے کہ محنت کیتی ہے میں ہن سارا دن بیٹھی سوچ بچار، رب نو آخیا مولا کریم کو سبب لگا دے تے آ میرا بالن عمر خطاب دے گھر پہنچ جائے۔ ایک بندہ نمودار ہویا، سفید رنگ والا، سفید لباس والا، فرمان لگے گٹھری چکنی ہے؟ انہوں نے کہا چکنی نہیں ہے، گھر پہنچانی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا ایک کام کر دے میں تیرا کام کر دینا۔ انہوں نے کہا تیرا کام کی ہے؟ انہوں نے کہا عمر خطاب نو میرا سلام کہہ دے، عمر نو میرا سلام کہیں۔ ہن دیکھو او بھائی نوکرانی ہے کدی عمر خطاب دی، تے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہے، رب نے جنت دا دروگا بھیج دیتا، جا کے تے عمر دی غلامی تو نہیں کر۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا میرا بالن پہنچنا چاہیے، انہوں نے ایک پتھر نو حکم دیتا، او پتھر جس وقت ریڑدا آیا بالن وہ تے لدیا گیا، او چھوڑ کے آیا سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بوئے دے، جس نے عمر خطاب نے دیکھا انہوں نے کہا یہ کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں تو نہیں پتا، اس طرح بندہ سی تے وہ آ گیا، انہیں تو سلام کیا تے آپ بالن ہوئے تے چھڑ گیا بوئے کہ تو پتھر جڑا بھج گیا واپس۔ انہوں نے کہا چل پھر آقا دے کول چلیے تے جا کے پوچھیے کی گل ہے۔ جس ویلے آئے آقا دی خدمت حضور اس طرح واقعہ آیا، پتھر ایک چھڑ گیا سامان، فرمایا عمر سن اے پتھر جڑا نا جنہیں چکوایا سی وہ جنت دا دروغا سی تے رب نے انہوں بھیجیا سی، عمر تیری دنیا تے بھی یہ نشان ہے تے آخرت دے وچ بھی یہ نشان ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ رسالہ یا رسول یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے اے مقام بھی ایویں کوئی نہیں جے لب دے کہ زبان دے وچ گل نکلے تو پوری ہو جائے، مرضی ہوئے تے رب تعالیٰ پوری کر دے، دل دے وچ خیال آوے تے رب تعالیٰ پوری کر دے، اے ایویں نہیں مقام ہوندے۔ کملی واحد کی غلامی کرنی پہندی، اپنے آپ انہوں نے قربان کرنا ہی پہندا تے پھر چیزاں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والے دن عرض کرا، میرے آقا نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، ابو بکر تجارت واسطے باہر تشریف لے کے آئے یمن، جڑا کام کرنا سی خرید و فروخت کرنی سی وہ کر لے۔ احباب نے آخیا جناب اتنے ایک شیخ ولی ہے بڑا بڑا تو نہ مل چلیے، میں کہا چلو گئے۔ ہوں اس بابے دی بھی ذرا فراست دیکھو، اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ۔ وہ جس نے ملیا دروازہ کھٹکھٹایا، بابا باہر آیا،
تو جڑے سن پروٹے وہ تھلے آ گئے سن اب تو ایسا چک کے نا جس ویلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو میرے دوستوں اور بزرگوں سوال کیتا انت من اہل حرم کیا تسی حرم دے رہن والے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا نعم ہاں. دوسرا سوال کیتا انت من قریش قبیلہ قریش نہ تعلق ہے کہ جی ہاں. تیسرا سوال پوچھا من تیم بن مرہ تیم بن مرہ دے خاندان چوں؟ ابو بکر نے فرمایا ہاں. وہ پوچھتا منو اپنا نام دسو تہاڈا اسم مبارک کی ہے؟ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسن علی چشتی آباد شریف. تہاڈا نام کی ہے؟ کہنے لگا نام میں پھر دساں گا لیکن اینا تسی کیوں پوچھ دیو پہ نام ہی تہاڈا دس دیاں گا لیکن اس تو پہلا اپنا قمیص اے اتے کرو میں ایک نشانی ویکھنی. ابو بکر صدیق نے آخیا کیڑی نشانی ہے؟ انہیں کہا تسی اپنا قمیص اپنے ناف تو اتے کرو. انہیں آپ نے قمیص اٹھایا تو دیکھ کے کہنے لگ پیا واللہ انتا تو ہی ہے ابو بکر تو ہی ہے ابو بکر تو ہی ہے. سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق حیران ہوئے تھے انہوں نے میرا نام دا بھی پتا ہے. جس ویلے اے فرمایا تو دوستو کہنے لگے تہاڈے تے نام دا بھی مینوں پتا ہے تے میں اپنی کتاباں دے وچوں پڑھیا ہے تورات و انجیل دے وچوں تہاڈیاں نشانیاں پڑھیاں نے. لیکن ابو بکر یاد رکھ تو جائے گا محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت کر دیتا ہے انہوں دی حمایت کرنے والے دو نے ایک وڈی عمر دا اور تو ہے ایک چھوٹی عمر دا اور یہ مقتدار رضی اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول حیدری یا چشتی آباد شریف. تو فرمایا انہوں نے تو ساتھ نہیں چھڑنا انہوں نے بھرپور سیوا اور خدمت کرنی ہے. جس ویلے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے کے آئے اس تو پہلا انہیں ایک تحریر دی. کہنے لگا جس ویلے ملاقات ہوئے نا تو میری تحریر اس کملی والے نے دے دینا. آپ نے جیب چھپائی حرم شریف چاہے تو بیٹھے نے کون پانچ شیطان ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ولید. آپ نے حرم چ قدم رکھیا تو کہنے لگے آجا سی تینوں ڈیک دے سپا ہے. کہا کی گل ہے؟ انہیں کہا رب نو اس یتیم تو علاوہ ساڑھے 14 سے کوئی لبا نبی بناؤ واسطے اس یتیم نو بڑھا دیتا. انہوں نے کی پتا سی بے در یتیم ہے تے یتیمہ دے سر دے ہاتھ رکھنے والا ہے. یتیم پرور ہے تے غریب پرور ہے تے غریب نواز ہے. کہنے لگا ٹھہر جو میں ہوں ذرا انہوں نے حاضری دے آنا. حاضر ہوئے سرکار دی بارگاہ دے. سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ کریم نے مجھے رسول بنایا تے ارشاد فرمایا ابو بکر انی رسول اللہ علیکہ وَإِلَى النَّاسِ جَمِيعًا. ابو بکر تیری طرف مجھے رسول رب نے بنایا اور تمام لوگوں کی طرف رسول بنایا. ابو بکر دا نام بکریاں کیوں لیا علیحدہ کیوں فرمایا؟ فرمایا سارے لوگوں دا ایمان ایک پاسے وے ابو بکر تو ایک پاسے وے میں تیرا سب تو زیادہ رسول. سبحان اللہ. تکبیر اللہ رسالت یا رسول حیدری یا علی چشتی آباد شریف. میں جدے تے بھی میں اسلام پیش کیتا انہیں معجزہ منگیا دلیل منگی لیکن ابو بکر ہوئے نے کدی کوئی دلیل نہیں منگی. کہ آپ نے فرمایا جی کوئی دلیل تے دیو نہ اپنی نبوت دی. فرمایا تینوں ہی لوڑ ہے. انہوں نے کہا جی نہیں میں نہیں مانگتا اپنے لئی دیکھنے لئی. انہوں نے کہا جی اور رات بیٹھے نے کچھ خبیث انہوں نے جا کے مطمئن کرنا ہے. ابو جہل لڑ گئی
آپ نے فرمایا اچھا ابو بکر تیرے واسطے اس تو بد کے ہور کی دلیل ہو سکتی ہے کہ او یمن والا شیخ جڑا تینوں ملیا سی جنہیں تیرے کو تیرا نام پوچھیا تیریاں نشانیاں پوچھیاں نے اس تو بد کے ہور کی دلیل چاہنا ہے کملی بھائی نے فرمایا جڑی انہیں میری نعت تینوں لکھ کے دیتی تیری جیب دے وچ او دے نہ کڈ کے مینوں سبحان او کملی وچ جڑا سارا کچھ جاندا سب تو پہلا اگر کوئی ایمان لیان والا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم جنہیں سبقت لے جانے والے نے اسلام دے وچ او انسان اگے نے تے اللہ دے قریب بھی زیادہ اوہی نے اور پھر جنت نعیم دے وچ بھی ہونا ہے تے انہاں نے سبحان اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دی عظمت انہوں دے مقام میں بڑا سلام ہے علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا ما ولد فی الاسلام مولود ازکا و اطہر و افضل من ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر تو ود کے کوئی افضل نہیں ازکا نہیں اطہر نہیں یہ مقام سیدنا ابو بکر صدیق کا جڑا بیان فرما رہے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرات محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امن الناس علیہ بمالہ و صحبتہ ابو بکر صحابی نے ایک عام تعریف اسی سنتے رہنے ہیں پڑھتے رہنے ہیں کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت ایمان ملاقات کیتی ہوئے اور اسے دوتے ثابت قدم رہا مردے دم تک او صحابی ہے لیکن ایک بڑی اچھی تعریف کسی اہل علم نے کی تھی فرمایا صحابی او اختارہ اللہ لصحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی او ہے جنہوں نے اللہ رب العزت اپنے نبی دی صحبت واسطے منتخب کر لیتا ہے سبحان اللہ اسی وزیر اعظم نے منتخب کرنے اسی وزراء نے منتخب کرنے ہیں کسی اور نے انتخاب کرنے ہیں لیکن رب ذوالجلال صحابیت دے واسطے جنوں منتخب کر لے جنوں چن لے وہ صحابی بنا کرتا ہے سبحان اللہ کہ سرکار نے فرمایا سب تو زیادہ اگر کسی دا مال دی وجہ تو میرے تے احسان ہے تو ابو بکر دا ہے اگر کسی دا صحبت اور مجلس دے اعتبار دے نال کسی دا مجھتے احسان ہے تے او ابو بکر دا میرے دوستو اور بزرگوں ابو بکر او جن نے مال نال بھی نبی پاک تے قربانی دیتی جان نال بھی دیتی تو اولاد دی بھی اپنے نبی پاک سے تے قربانی سیدنا محمد بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دفعہ ابا جی جنگ احد دے موقع دے ہوتے تسی میری تلوار دی زد چاہے سو میں چاہتا تے تواڈے تے تلوار چنی کر کے تانوں ختم کر سکدا سا لیکن نہیں کیتا یاد آ گیا کہ تسی میرے والد ہو محبت پدری او مجھے یاد آ گئی آپ نے فرمایا او تے تو سہنا بیٹا جے تو میرے سامنے آ دو تے میں تیرا لحاظ نہیں سی کرنا کہ تو میرا بیٹا ہے بلکہ میں تینوں تلوار کر کے قتل کر دینا سی کیوں اس واسطے کہ میں جڑا محمد مصطفیٰ دا دشمن ہے اس میں برداشت نہیں سکتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ وصال دے قریب سن تو دوستان محترم اپنے گھر والے یہ وصیت کی تھی کہ مینوں غسل دے آ جائے وزن پر میرا کفن بنایا جائے لیکن
کفن کو اچھا نہیں وہی کفن جڑا عام کفن ہوئے میرے کپڑے دے وچ تساں مینوں دفن کرنا کیوں نواں کپڑا او زندیاں واسطے نے میرے واسطے نہیں تے تیار کر کے تے مینوں لے کے جایا جے کملی وائے دے بوئے دے اوتے تے جا کے عرض کر دینا یا رسول اللہ تہاڈا غلام ابو بکر حاضر ہے جے تے دروازہ کھل جائے تے مینوں اندر دفن کر دینا نہیں تے مینوں جنت البقیع بھی منظور ہے دروازے دے اوتے آپ دا جس وقت جنازہ گیا عرض کی گئی حضور ابو بکر حاضر ہے تہاڈا غلام ہے تہاڈا صحابی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا روضہ انور دا دروازہ کھلیا تے میرے دوستوں اور بزرگوں ادھر آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب ابو بکر میرا یار ہے انہوں میرے کول ہی لے اور ایتھے دفن کر سبحان اللہ یا تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ حاضری یا علی مولانا چشتی آباد شریف غار دا بھی یار ہے مزار دا بھی یار ہے تے معراج دا بھی یار ہے اللہ رب العزت علمی عظمتہ مزید بلند فرمائے دیکھو میرے دوستوں اور بزرگوں قسمت دیکھو ابو بکر و عمر دی ٹھیک ہے جیڑا بندہ ہون بھی اور پہلا بھی سرکار دو عالم دے روضہ انور تے جاندا ہے تے نال ہی ابو بکر نو اسلام پیش کردا ہے تے عمر نو اسلام پیش کردا ہے اور یہ سلسلہ رکنا نہیں قیامت تک جاری رہنا ہے سرکار دی بارگاہ چ غلاماں نے حاضری دیندے ہی رہنا ہے نبی پاک نو سلام پیش کرتے ہی رہنا ہے تے انہاں دے نال ابو بکر نو سلام ہوندا رہنا ہے تے عمر خطاب نو سلام ہوندا رہنا ہے سبحان اللہ اس تو بعد کی عظمت اور کی ہو سکتی ہے اللہ کریم انہاں دے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے آمین